اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Subscribe and share this video as a Sadka Ejaria. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے. قَالُوا سَلَامًا سلام کہا، انہوں نے بھی جواب سلام دیا. فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بنا ہوا بچڑا لے آئے. اچھا، اب یہاں جو یہ بات ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے پہنچے، یہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی بستی جنوب مشرق میں تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا جب فیصلہ کر لیا گیا تو ان کی طرف فرشتے بھیجے گئے. یہ فرشتے قوم لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں، بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھا اور فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بنا ہوا بچڑا لا کر خدمت میں پیش کیا. نیز اس سے معلوم ہوا کہ مہمانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو موجود ہو حاضر خدمت کر دیا جائے. اس جگہ میں اپنے استاد صاحب کی ایک بات کہوں گی کہ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ مہمان کا وہ اہتمام ہی کیا جو پوچھ کر کیا جائے مہمان سے. چائے پیئیں گے آپ چائے پیئیں گے؟ آپ چائے پیئیں گے؟ نہیں جی ہم نہیں پیئیں گے، بات ختم، بیٹھ جاؤ تکیہ لگا کر. یہ وہ لوگ ہیں جو مہمانوں کا احترام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے. آپ کے گھر کوئی آیا ہے نا اگر، تو اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو عزت دیں. اللہ رب العزت نے مہمانوں کی بڑی فضیلت دی ہے، بہت فضیلت دی ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ کوئی مہمان آئے تو بس ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے نہ ہلیں. ہاں، خالی کھلی اگر پوچھا بھی تو بڑی بات ہے کہ کون سی یہ پوچھ بھی لے کہ آپ چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا. آپشنز دے دیں. کیوں دینا ہے آپشنز؟ جو ہے حسب توفیق وہ رکھ دیجئے. پانی ہی ہے نا اگر تو پانی رکھ دیجئے بس. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے. قالوا انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے تو انہیں خوف محسوس ہوا. کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کہ آنے والا مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام غیب دان ہوتے تو بنا ہوا بچڑا لاتے ہی نہیں اور ان سے خوف ہی محسوس نہ کرتے. اور جب فرشتوں نے ان کے خوف کو محسوس کر لیا یا وہ آثار جو ایسے موقع پر انسان کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتے ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سے اس کا اظہار ہو گیا تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی فَضَحِكَتْ وہ ہنس پڑے. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کھڑی تھی. کیوں ہنسی؟ بعض کہتے ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام کی فساد انگوزیوں سے بھی آگاہ تھی، ان کی ہلاکت کی خبر نے انہیں مسرت کیا. بعض کہتے ہیں کہ ہنسی آئی کہ دیکھو آسمانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ آ چکا اور یہ قوم غفلت میں ہے. بعض کہتے ہیں کہ تقدیم اور تاخیر ہے. ہنسنے کا تعلق بشارت سے ہے جو فرشتوں نے اس بوڑھے جوڑے کو دی. واللہ عالم بمرادہ. قالت وہ کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا میری کمبختی، ہائے میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بڑھیا اور میرے خاوند بھی بڑی عمر کے ہیں. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب یہ تو بڑی عجیب یقیناً بات ہے. یہ اہلیہ حضرت سارہ تھی جو خود بھی بوڑھی تھی اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے، اس لیے تعجب ایک فطری امر تھا جس کا اظہار ان سے ہوا. قالوا اتعجبین من امر اللہ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر
اے اس گھر کے لوگوں کی طرف اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان و شوکت والا ہے۔ اب یہاں پر اہل البیت کا جو لفظ استعمال کیا گیا کہ اے اس گھر کے لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو یہاں فرشتوں نے اہل بیت سے یاد کیا۔ دوسرے، ان کے لیے جمع مذکر مخاطب، جن کو عربی سے واقفیت ہے ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، علیکم اہل البیت، کم کی ضمیر لگائی گئی جو جمع کے لیے ہوتی ہے، جس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے، دوسری یہ کہ اہل بیت کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے۔ اس مجادلے سے بیان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو اسی میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، جس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی وہاں ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے۔ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت تحمل والے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے، اور ان پر نہ ڈالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی طرف سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے۔ وقالا، اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے نوعمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت قبیحہ کی پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا، کیونکہ ان کو یہ بتانا تھا کہ یہ آنے والے نوجوان مہمان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ قَالَ یا قومی، لوط نے کہا اے قوم کے لوگو، ہؤلاء بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تؤذون فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ یعنی بدکاریوں میں جو مبتلا قوم تھی وہ ان فرشتوں کو دیکھ کر فوراً بھاگی چلی آئی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرح سے جو قوم لوط کے لوگ تھے وہ چند نوجوان خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر آتے دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرنے لگے تاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کر لیں۔ پھر جو یہ آگے کہا گیا کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یعنی اگر تمہیں جنسی خواہش کی تقسیم مقصود ہے تو اس کے لیے میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو، یہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لیے کہا کہ پیغمبر اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے عورتیں موجود ہیں، ان سے نکاح کرو اور اپنا مقصد پورا کرو۔ یعنی آیت میں جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، اس سے مراد فرشتے نہیں ہیں، ان سے مراد عام عورتیں ہیں، یا پھر ان سے مراد خود ان کی اپنی بیٹیاں ہیں۔ اب یہاں پہ جو آیا ہے کہ کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں کہ میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو، یعنی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، ہم تو اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی جانتا ہے۔ یعنی ایک جائز اور فطری طریقوں کو انہوں نے بالکل رد کر دیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ یعنی اس قوم کی بے حیائی کی عادت خبیثہ اتنی تھی اور اس قدر اندھی ہو چکی تھی تو کیوں کر ان پر عذاب نہیں آنا تھا۔ قالا، لوط نے کہا، لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑتا۔ یعنی کاش میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی یا کسی خاندان اور قبیلے کی پناہ اور مدد مجھے ہوتی تو آج مجھے ایسی یہ ذلت اور رسوائی نہ ہوتی، میں ان بد تماشیوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ آرزو اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں تھی بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق تھی، اور توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم و مطلب بھی یہی ہے کہ تمام ظاہری اسباب اور وسائل بروئے کار لائے جائے پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ یہ توکل کے نہایت غلط پہلو ہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو کچھ کہا ظاہری اسباب سے بالکل صحیح کہا، جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ پیغمبروں کو عالم الغیب نہیں ہوتا۔ قالوا یا لوط، اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، انا رسل ربک، ہم تیرے پیغمبر کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ پائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے، نکل کھڑا ہو۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے سوائے تیری بیوی کے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو سب کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اسے بستی کو زیر و زبر کر دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، ممدود جو تہ بتہ تھے، مسومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ظالموں میں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ Subscribe and share as a Sadk Jariya.